خاص ہے۔ فلوریڈا میں تقریب سے خطاب میں بولے ایسا نہیں کریں گے کہ ایران جنگ سے جلدی نکل جائے اور مشکل دوبارہ سے کھڑی ہو جائے۔ آبِ ہرمز میں تیل سے بھرے 400 بحری جہاز کھڑے ہیں۔ یہ جہاز وہاں سے نکل آئے تو ایندھن کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر نے شکوہ کیا کہ ہمیں اس جنگ میں نیٹو سے کوئی مدد نہیں ملی، حالانکہ ہم نے ان پر کھربوں ڈالرز خرچ کیے۔ ایران کے خلاف مکمل جنگ کے حق میں نہیں، اس معاملے پر ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، ایران کو تباہ کر دیں یا معاہدہ کر لیں۔ امریکی صدر کا صحافی کے سوال پر جواب، کہا ایران کی تباہی میری ترجیح نہیں، انسانی بنیادوں پر ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تہران معاہدے کے لیے بےتاب ہے لیکن یقین نہیں وہ معاہدے تک پہنچ پائیں گے۔ ہم ایران کو اپنی حتمی تجاویز دے چکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ایران کی سفارتی کوششوں میں تیزی، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک ہی روز میں 6 ممالک سے رابطہ، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا، کہا تہران پائیدار جنگ بندی اور آبِ ہرمز کی بحالی کے لیے سنجیدہ ہے، کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی مطالبات میں لچک ضروری ہے۔ اپنے بیان میں کہا ایران امریکہ کے ساتھ سفارتکاری کے لیے تیار ہے، واشنگٹن کو اپنی دھمکی آمیز زبان اور توسیع پسندانہ پالیسی ترک کرنا ہوگی۔ نیتن یاہو کا کھیل امریکہ کو $100 ارب کا نقصان پہنچا چکا، پینٹاگون جھوٹ بول رہا ہے، ایران جنگ کی لاگت بتائی گئی رقم سے 4 گنا زیادہ ہے۔ اسرائیل فرسٹ کا ہمیشہ مطلب امریکہ لاسٹ ہی ہوتا ہے۔ جنگ جاری رکھنے کا امریکی صدر کا اختیار ختم، ایران جنگ کا فیصلہ کانگریس کرے گی۔ قانون کے مطابق امریکی صدر 60 روز کے اندر ایوان سے جنگ کی اجازت لینے کے پابند تھے۔ کانگریس سے منظوری لینے کی 60 روز کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس کا دعویٰ ہے کہ عارضی جنگ بندی کی مدت نہ رکھنے کا مطلب ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق 7 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کو بعد میں لامحدود مدت کے لیے بڑھا دیا گیا۔ 7 اپریل کے بعد کوئی فائر نہیں ہوا۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا کہ 60 روز کی پابندی والی گھڑی رک چکی ہے، اب کانگریس سے اجازت کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وار پاورز ریزولوشن غیر آئینی قرار دے دی، کہا ایران سے جنگ کے لیے کانگریس سے اجازت نہیں لوں گا۔ مزید کہا یہ قانون آج تک استعمال نہیں ہوا تو ان کی حکومت میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ جو وار پاورز قرارداد کے تحت اس کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں۔ امریکی قانون کے مطابق کوئی بھی صدر جنگ شروع کرنے کا اختیار رکھتا ہے لیکن اسے 60 روز میں کانگریس سے منظوری لینا ہوگی۔ دشمن کے خلاف معاشی محاذ پر جدوجہد بھی ناگزیر ہے، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا بیان، کہا ملک کو اپنے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے معاشی میدان میں بھی لڑنا ہوگا۔ ایران نے فوجی محاذ پر دنیا کو اپنی ترقی اور برتری دکھا دی ہے، اب معاشی اور ثقافتی جہاد کے مرحلے میں بھی دشمنوں کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ عوام مقامی طور پر تیار مصنوعات کے استعمال کو ترجیح دیں، کاروباری افراد ملازمین کو نوکریوں سے نہ نکالیں۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی امریکی فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ صبر و تحمل اور مفاہمت کا مظاہرہ کیا، دنیا نے ایران کے صبر اور مفاہمت کو دیکھا، یہ جابرانہ رویہ ناقابل برداشت ہے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کہتے ہیں دباؤ اور جبر کی بنیاد پر مذاکرات ہرگز قبول نہیں، اس پر حکومت کی تمام ذمہ دار متفق ہیں۔ ہم مذاکرات کا خیر مقدم کرتے ہیں لیکن مسلط کردہ شرائط پر نہیں۔ آبِ ہرمز پر امریکی ناکہ بندی سے ایران کو $4.8 ارب کا نقصان ہوا۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکسیوس کی رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں پینٹاگون حکام کے حوالے سے بتایا گیا کہ امریکی فوج نے اب تک ایران کا تیل اور دیگر سامان لے جانے والے 40 سے زائد بحری جہازوں کا رخ موڑ دیا ہے۔ 31 آئل ٹینکرز خلیج میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں تقریباً 5 کروڑ 30 لاکھ بیرل تیل موجود ہے۔ ایران کے 2 جہازوں کو تحویل میں بھی لیا جا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق زمینی ذخیرہ گاہوں کی گنجائش ختم ہونے کے باعث ایران کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات کی فروخت کے لیے جائیں گے۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ
प्रिसेप्शन किल वेपन सिस्टम फरोख्त, कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस प्रिसेशन किल वेपन बेचने की भी मंजूरी दे दी गई। अमेरिका ने यूरोप और इत्तेहादियों को असलहे की दरामद में ताख़ीर से खबरदार कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के ईरान जंग में असलहे के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुक्काम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह कर दिया। ईरानी हमलों से मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के बेशतर फौजी अड्डे बुरी तरह मुतासर। अमेरिकी टीवी की रिपोर्ट CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में अमेरिका की कम अज़ कम 16 फौजी तनसीबात को नुकसान हुआ। हमलों में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों के बाद खत्ते में अमेरिका की फौजी मौजूदगी और हिकमत अमली पर सवालात उठने लगे। अमेरिकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। अमेरिकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फौजियों के इनखला का हुक्म, अमेरिकी फौजियों का इनखला 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मन चांसलर ने ईरान जंग पर अमेरिका पर कड़ी तनकीद की थी। अमेरिका के 61% अवाम ने ईरान पर जारहियत को गलती करार दे दिया है। वाशिंगटन न्यूज़, ABC न्यूज़ और एप्सोस सर्वे के मुताबिक 10 में से 9 डेमोक्रेट्स और 19% रिपब्लिकन्स ने ईरान के खिलाफ जंग को गलती करार दिया। सर्वे में इस सवाल पर कि अमेरिकी सदर का अगला इकदाम क्या होना चाहिए पर मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। 48% ने कहा अमेरिका ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेगा। 46% अवाम ने कहा अमेरिका ईरान के साथ अच्छी डील के लिए दबाव बढ़ाएगा, चाहे उसके लिए दोबारा फौजी कार्रवाई ही क्यों ना पड़े। जंग का मुस्तकिल खात्मा किया जाए, जमानत दी जाए, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी और ईरान पर आइंदा कोई हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी हुकाम का मुतालबा, ईरानी क़यादत का अमेरिका पर अदम एतमानान का इजहार। कहा ईरान पर 2 मरतबा हमले किए गए जिससे एतमाद की फ़ज़ा मुतासर हुई। किसी भी पेशरफ्त को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशहूद किया जा रहा है। पाबंदियों से मुतालिक मसला हल कर लिया जाए तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। ईरान का आबमे हुर्मुज़ और बहरा अरब के करीब समंदरी हुदूद में नए कवायद नाफिज करने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर कहते हैं कदम का मकसद इन इलाकों को सिक्योरिटी और खुशहाली का मरकज़ बनाया जा सके। ईरान के साहली पानियों में निगरानी और कंट्रोल को मज़ीद सख्त किया जाएगा। खलीज और आबना हुर्मुज़ में 2000 किलोमीटर तवील ईरानी साहिली पट्टी पर मौसर कंट्रोल कायम किया जाएगा। समंदरी रास्तों को दीगर ममालिक के लिए अमन और मुआशी खुशहाली का जरिया बनाया जाएगा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल पर आ गई। अमेरिकी खाम तेल की $102 फी बैरल में फरोख्त। गुज़श्ता रोज़ आलमी मार्केट में तेल की कीमत $126 फी बैरल तक गई। 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कीमतें नीचे आना शुरू हुई। सिंध भर में शदीद गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी। वस्ती और बालाई सिंध में कल तक हीट वेव बरकरार रहेगी। नवाबशाह, जामशोरो, दादू और खैरपुर समेत कई अजला में पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज से 4 मई तक वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और वस्ती अजला में भी आज से 4 मई तक बारिश की पेशगोई।